ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین میں بتاتا چلوں، کیونکہ جب عقیدت والی بات ہوتی ہے نا تو عاشق کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اور جب پہنچ جاتا ہے، بلاوا آ جاتا ہے مدینہ پاک میں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کروں مدحا اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، بلغ العلا بھی کمالی ہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہر جگہ پہ منظر عام پہ نظر آتے ہیں۔ افطار دسترخوان کی صورت میں اگر بات کی جائے، راشن ڈرائیوز کی صورت میں بات کریں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی رہنمائی میں پیش رہتے ہیں، اور آرگنائزیشن بھی ایسی رن کر رہے ہیں کہ جب انسان سوچتا ہے اور نام اس کا واضح ہوتا ہے، اور ہر کسی کا آج کل موٹیو بھی، اور یہ تو برسوں سے اس منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عسکری دیوجانی صاحب، جو کہ یوتھ فاؤنڈیشن کے بانیوں چیئرمین بھی ہیں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں عسکری دیوجانی صاحب سے۔ عسکری بھائی یہ بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، رمضان میں تو وہی ایز یوزول جو مصروفیات ہوتی ہے، بس جس طرح گزشتہ سالوں میں ہوتی تھی بس اسی طرح گزر رہے رمضان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں، ہر سال کی طرح عام طور پر افطار دسترخوان کی صورتحال میں ہم آپ کو دیکھتے تھے، پیشم پیش ہر سال ہوتا تھا دسترخوان، اور ہماری چینل کی کوریج بھی آپ کو حاصل ہوتی تھی، لیکن عام طور پر اس سال دسترخوان نہیں دیکھنے کو ملا۔ اس سال اصل میں جہاں ہم دسترخوان لگاتے تھے اسی کے تھوڑے سے آگے جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ روڈ پر یعنی نمائش چورنگی پر بہت بڑے بڑے اچھے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، جیسے جے ڈی سی ہو گیا، دوسرے ادارے ہیں، آواز ویلفیئر ہے، دوسرے بھی بہت سارے ادارے ہیں۔ تو ہم نے اس بار تھوڑا سا پروگرام یہ چینج کیا کہ ہم لوگوں کو بنسبت یہ کہ ایک ہی جگہ پہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے افطار کا، ہم بھی وہیں پروگرام کریں، اس سے اچھا ہے ہم نے لوگوں کو جو ہے روزگار کی طرف جو ہے ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا، کہ ان کو جو ہے روزگار دیا جائے، سیلف امپلائڈ کیا جائے۔ کہ کچھ میں ہم نے جو بالکل پیورلی وائٹ کالر لوگ ہیں ان میں بائک کی ڈسٹریبیوشن کر دی، کسی کو کیبن کھلوا کے ارینج کروا کے دے دیے، لیڈیز کے لیے امبرائڈری مشینیں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا سلائی مشینیں دی جاتی تھی، اس بار ہم نے امبرائڈری مشین ان کو دی ہے، تاکہ جو امبرائڈری مشین میں آنا اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ بنسبت یہ کہ ابھی جی افطاری آلریڈی ہو رہی ہے، 4-5 افطاریاں ہو رہی ہے وہاں پر، اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے افطاری، ہم بھی اس کو کنٹینیو کریں، ہم نے کہا دوسرا کام کر لیا جائے۔ اور اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کسی انسان کو اپنے پیروں پر آپ نے کھڑا کر دیا، نوجوانوں کو تو کم سے کم مانگنے کا اور بٹھا کر کھلانے کے تو آپ اس کی ہیبٹ نہیں بنا رہے ہیں نا، اور کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہی اصل چیریٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا اچھا اہم کردار ہے ہمارے عسکری دیوجانی بھائی کا اور یوتھ فاؤنڈیشن کا۔ عسکری بھائی سماجی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی متحرک نظر آتے ہیں آپ خدمت انسانیت میں، اور اگر دیکھے جائیں تو لوگوں کا ساتھ بھی بہت اچھی طرح دیتے ہیں، ہر طرح سے جو بھی آپ کے پاس سپورٹ کے لیے آتا ہے۔ کبھی کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس ہوا؟ نہیں، خوف الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے، کبھی اس چیز میں خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ہم کوئی غلط کام کر نہیں رہے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت سی دفعہ جو ہے آوازیں دبائی جاتی ہے ہماری، لیکن ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں پروردگار کی ذات راضی ہے، آخرت میں ہمیں جواب انہی کو دینا ہے، اللہ کو ہی جواب دینا ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو ہمیں پھر دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مین فوکس ہمارا یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اور یقین کریں جب رب راضی تو سب راضی، میرا تو یہی ماننا ہے۔ عسکری بھائی ایک سوال اور ہے، آپ کے فلاحی کاموں میں سے ایک کام جس کا میں نے آپ کے حلقے احباب میں کافی تعریفیں بھی سنی ہیں کہ آپ تدریس وغیرہ کے شعبے میں کافی متحرک ہیں، کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ تدریس کا اصل میں 4 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ پہلے یہ بچوں کی صورت میں ہم کرتے تھے کہ چھوٹے بچے جو ہے ان کو جو ہے اپنے مدرسے میں ہم ایڈمیشن دیتے تھے، اور کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم نے مدرسے کھولے تھے، کراچی سے باہر بھی ایک جگہ کھولا تھا، بلکہ کھولا ہے سوری۔ اور اب جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے اس میں جو ہے کم عمر بچوں کے ساتھ بڑے عمر کے جو خواتین ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہے، ان کو بھی لیا ہے ہم نے، اور اب جو ہے بالکل جو خواتین ہوتی ہے ان کو بھی ہم نے اپنے یہاں ایڈمٹ کر لیا ہے، کیونکہ اصل میں خواتین کا جو ہے کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک عورت اگر چاہتی ہے تو وہ اپنی پوری نسل کی جو ہے پرورش صحیح طریقے سے کر لیتی ہے۔ تو ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم عورتوں کو اتنی تعلیم دے دیں ہم کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے
اس راہ پہ گامزن کرے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے صحیح طور پر اور اخلاقی طور پہ اچھے طور پہ جو ہے گزار سکے وہ. تو اس لیے ہم تدریس کا کام جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے, اور ہم جو ہے ابھی اور بھی ہمارا سینٹرز کھولنے کا ارادہ ہے, لیکن ہم سب سے پہلے کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ کتنے جو ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں بچے یا خواتین جو بھی پڑھنے آتی ہیں ہمارے یہاں, وہ یہاں سے کیا سیکھ کے جاتی ہے. ابھی نمبر آف سینٹرز کتنے قائم ہو چکے ہیں؟ تین ہو چکے ہیں. اور ان کی لوکیشنز ایک پی سی ایچ ایس میں ہے, ایک ملیر میں ہے, ایک گلگت میں ہے. اچھا, ابھی انشاءاللہ تعالی رمضان کے اتنی دور بھی آپ ہی فوکس کرتے ہیں؟ جی میں ایک مرتبہ ہو کر آیا تھا وہاں پر. اب ماشاءاللہ ہماری ٹیم ہے وہ اس کو رن اپ کرتی ہے, اور ویسی خواتین کا ہوتا ہے تو میرا جانا ضروری نہیں ہوتا, صرف ایک رن اپ کے لیے جو ہے میں گیا تھا وہاں پر. ماشاءاللہ. عسکری بھائی, عام طور پر ایک بات ہے, پچھلے دنوں حال ہی میں آپ کو ایک سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے دیکھا کہ سیاسی پارٹی کی طرف سے بھی آفر کی گئی, تو آپ نے کیا اس میں شمولیت اختیار کی؟ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں کچھ نہ کہنا ہی مناسب ہے, لیکن خیر پاکستان کی 3 بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان کی طرف سے ہی, اس میں سے ایک پارٹی کی طرف سے الیکشن کا ٹکٹ دینے کی مجھے آفر کی گئی تھی. اس پارٹی میں ہمارے اچھے دوست احباب بھی ہے, لیکن میں نے یہی زیادہ اپنے لیے فیزیبل سمجھا کہ ہم سیاست سے دور ہی رہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو میں نہیں چاہوں گا اور وہ بھی مجھے کرنی پڑے گی پارٹی کے حساب سے دیکھتے ہوئے, کہ بہت سی چیزیں جو میں نہیں چاہتا ہوں کرتے ہوئے آرڈر ان کا اوبے کرنا پڑے گا اور مجھے کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ہاں البتہ ان کی طرف سے آفر آئی تھی الیکشن میں ٹکٹ کی, لیکن میں نے معذرت کر لی ان سے کہ میں یہ الیکشن کا کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. اچھا, جی تو ابھی ان فیوچر ارادہ ہے؟ نہیں, ابھی تو فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے میرا سیاست سے. محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی, آ رہے ہیں مودی کو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی, کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن, ہمارا جیت جی ہو بلاوا کسی دن, حال دل مصطفیٰ کو سناؤ, حال دل مصطفیٰ کو سناؤ, ہم کر ان کے روزے کی جالی, ہم کر ان کے روزے کی جالی, ہرد جھولی صلی اللہ, ہرد جھولی میرے آقا, ہرد جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نیکسٹ 360 کے سی ای او. آئیے گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ سپورٹیو پارٹنر بھی, اور روزانہ آپ ہمارے اسکرین پہ ان کی جب میں اناؤنسمنٹ دے رہا ہوتا ہوں ان کی برانڈنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ 360 کہ آج ہمارے ساتھ فاؤنڈر آنر سی ای او ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سمیع ہاشمی بھائی, کیا حال حوال ہے آپ کی, بتائیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ نیکسٹ 360 قائم کرنے کا خیال کیسے پیش آیا؟ بیسیکلی پہلے میں تھوڑا انٹروڈکشن دے دوں کہ نیکسٹ 360 ہے کیا. بیسیکلی نیکسٹ 360 ایک ای کامرس ٹریننگ اینڈ سروسز پرووائڈنگ کمپنی ہے, ماشاءاللہ, اور ہم لوگ یوتھ کو, خواتین کو, اور جو لوگ جاب بھی کر رہے ہیں ان کو ایک پیسو انکم جنریٹ کرنے کا ہم نے ایک میڈیم پرووائڈ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. بیسیکلی آپ نے امیزون کا جیسے نام سنا ہی ہوگا, ٹھیک ہے, امیزون اب ایز اے پاکستانی آپ یہاں بیٹھ کے امیزون پہ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم لوگ ٹریننگز دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان میں بیٹھ کر امیزون پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کس طرح سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں, یا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. بیسیکلی ورچوئل اسسٹنٹ جو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. تو کس طریقے سے آپ اگر کوئی بزنس مین ہے یا انویسٹر ہے جو امیزون پہ اپنا بزنس کھولنا چاہتا ہے, تو ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ کس طریقے سے اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم یوتھ کو ہی نہیں بلکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں. اس میں یوتھ بھی ہیں, اس میں وہ خواتین بھی ہیں جو گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں, باہر نہیں نکل سکتی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں, 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, بٹ انفلیشن کی وجہ سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک پیسو انکم ہو. اپنی گھر بیٹھ کے اگر دن میں یا شام میں آفس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کے اس کام کو دے دے
تو وہ بھی اس میں انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, پارٹ ٹائم انکم بھی پارٹ ٹائم انکم جنریٹ, اور اس میں آپ ڈالرز میں کما رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہوم بیس بھی ہو سکتا ہے کام, یہ ہوم بیس بھی ورچولی کام ہوتا ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے, آپ پکنک پہ جانا ہے وہاں بیٹھ کے آپ نے لیپ ٹاپ کھول کے کام کر لیا, آپ ناردرن ایریاز کے ٹور پہ گئے وہاں پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھول کے کہیں بھی بیٹھ کے آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور اس میں منیمم بھی جو ہے, اگر لوگ کام کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں, یوتھ کام کر رہی ہے, خواتین کام کر رہے ہیں, دے آر ارننگ منیمم $500 پر منتھ. اور پھر اسکائی از دا لمٹ, آپ $3,000 $4,000 $5,000 تک کما سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, کتنا زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں, کتنی زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں, تو یہ آپ کے اوپر ہے. تو منیمم بھی $500 to $600 آپ ارن کر رہے ہو تو پر منتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کل جو ان ایمپلائمنٹ کا یوتھ شکار ہے, تو اگر اس سافٹ ویئر بیس پہ آ جائیں اور اس آپ کے ادارے کو جوائن کیا جائے جس کی آپ ٹریننگ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ یہ سب دور ہو جائیں گی پریشانیاں. دیکھیں بات وہی ہے کہ پریشانی دور کرنا انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم کمپلین کرتے ہیں, جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ہم سب برائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بٹ گلوبل انفلیشن ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں جا کے مہنگائی ختم نہیں کر سکتا, بٹ کیا جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی زندگی خود بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑی محنت کرنی ہے, سیکھنا ہے کام, ٹھیک ہے, ٹریننگ لیں اور کام کرنا سٹارٹ کریں. اس میں ہم بھی جو اسٹوڈنٹس ٹریننگ کر لیتے ہیں ان کو اپنے پاس انٹرنشپ اپرچونیٹیز بھی دیتے ہیں, جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس پہ ان کو لگاتے ہیں کہ بھائی بیٹھ کے کام کرو, اس پہ ہاتھ صاف کرو اور پیسے کماؤ, ٹھیک ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں پیسے کمانے کے. ہم لوگ بیسیکلی فری لانسنگ کام کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی فری لانس کام ہوتے ہیں اس میں ہم نے ابھی سب سے اوپر جو رکھا ہے وہ ای کامرس رکھا ہوا ہے. ای کامرس میں امیزون بھی آ جاتا ہے, ای بے آ جاتا ہے, ایٹسی آ جاتا ہے. پاکستان میں دراز ہے, تو دراز پہ بھی ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ بہت منیمم اماؤنٹ سے 25-30 ہزار روپے سے آپ دراز پر اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا 25 سے 30 ہزار سے؟ ہاں 25-30 کوئی بھی کاروبار سٹارٹ نہیں ہوتا آج کل, بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ای کامرس میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی دراز پہ, اس پہ آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. دراز پہ بھی ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں, امیزون پہ بھی کرا رہے ہیں, امیزون کے ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہیں اس پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایون کہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ کہتے ہو کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں امیزون پہ کس طریقے سے کاروبار کروں, تو آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ آپ اپنی سروسز کسی انویسٹر کو پرووائڈ کرتے ہو. اچھا, جو انویسٹر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں لیکن پیسے میں کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو پھر پیسے پے کرتے ہیں, $500 $600 $1,000, وہ آپ کے اوپر ہے. اچھا, آپ کے اسکلز کے اوپر ہے. تو یہ یوتھ کے حوالے سے کیا کورسز نیو پرووائڈ کر رہے ہیں اس ٹائم آپ, سوری خاص طور پہ یوتھ کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ نے دیکھیں یہ اس میں ٹارگٹ مارکیٹ سارے ہی ہیں, اس میں یوتھ بھی ہے, ٹھیک ہے. یوتھ کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اسپیشلی وہ بچے, آئی مین ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو 8 کلاس میں 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنی پاکٹ منی جنریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں یوزلی, کیونکہ پیرنٹس آپ نے دیکھا ہے کہ پریشان ہیں آج کل کہ بچہ موبائل پہ یا تو ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے یا PUBG کھیل رہا ہے, مطلب ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اس ٹائم جو ان چیزوں پہ ضائع کر رہا ہے وہ ٹائم ایک اچھی جگہ لگا لے, تو وہاں سے بھی بچہ اپنی پاکٹ منی ارن کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہر کسی کو آج کل انکم کی ضرورت ہے کہ بھئی ہماری ایک پاکٹ منی ہم لوگ ماہانہ ارن کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر خواتین, بہت ساری خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کے ارن کرنا چاہتی ہیں, کمانا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتی, بچے ہوتے ہیں, فیملی پرابلم ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں, تو ان کو ہم آن لائن ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری دونوں فزیکل آن لائن دونوں ٹریننگس ہوتی ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے خواتین بھی اس کام کو راہ عمل میں لا سکتی ہیں. بالکل آ سکتی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا, رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی نیو آفرز وغیرہ آپ دے رہے ہیں؟ بالکل, رمضان میں ہماری اس وقت 2 کورسز پہ آفرز چل رہی ہیں. ہمارا ایک کورس ہے امیزون فری لانس کریئر, اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں کس طریقے سے کہ امیزون کے ڈفرینٹ ماڈلز پہ آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں. اوریجنلی اس کورس کی فیس ہے 35,000, بٹ رمضانوں میں جب آپ دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں خدمت انسانیت میں, رمضان میں کیا پورے سال ہی مصروف رہتے ہوں گے, لیکن رمضان میں خاص طور پہ جو لوگ افطار دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں, سحری کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس میں روزے آپ بھی مکمل رکھتے ہیں یا پھر چھوٹ جاتے ہیں؟ الحمدللہ, روزے پروردگار کا احسان ہے کہ بس اگر
کسی کام سے یا بہت کوئی ارجنٹ میٹر ہو اور وہاں جانا پڑے, ملک سے باہر جانا پڑے, وہ بھی 3-4 دن کے لیے, تو پھر روزے جو ہے میرے قضا ہوتے ہیں, ورنہ تو کوئی روزہ الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے کہ کوئی قضا نہیں ہوتا. اور لوگوں کو بھی یہی بولوں گا کہ اس کو قضا نہیں کرو. اور جو کھلانے کی بات آپ نے کہی, افطار کے ٹائم پہ جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ خود کھانے میں نہیں آتا, وہ مزہ آتا ہے جب آپ کسی اور کو کھلا رہے ہو. کسی اور کو کھلا رہے ہوتے ہیں, سمجھ لو کہ آپ کا خود پیٹ بھر جاتا ہے. کیا بات ہے, ایک کھجور آپ نے کھا لی, باقی وہ سامنے والا کھا رہا ہے, تو آپ کا پیٹ خود بخود بھر. کیا بات ہے. اچھا, وہ کھلانا اور اس طرح سے عاجزی رکھنا ہے اور اس بات کو سمجھنا کہ خوشی و خلوص کے ساتھ کھلانا اور محبتیں قائم کرنا, انسان کو اپنے خود ضمیر آپ کا جو ہے نا مطمئن ہوتا ہے اس چیز سے. بالکل بالکل. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, آج کل لوگ دسترخوان لگاتے ہیں, راشن ڈریس کرتے ہیں, تو اس میں بڑی وہ آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے, کیونکہ وہ ایک طرح سے تذلیل نہیں ہے, تو کیا آپ لوگ بھی جس طرح سے وہ کرتے ہیں تو اس طرح کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے؟ کہ میں اس کے آپ کو 2 پوائنٹ آف ویو بتاؤں. ایک پہلا پوائنٹ آف ویو تو یہ کہ کچھ پبلک یہ سمجھتی ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ادارہ جو ہے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو کچھ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے صرف اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگ اس کو جو ہے پازیٹیو تھنکنگ میں اگر آپ لیں تو یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ جس طرح یہ ادارہ کام کر رہا ہے آپ بھی اس طرح انکریج کریں. یہ تو لوگوں کی سوچنے کے اوپر ہے کہ کس طرح جو ہے اس کو سوچا جائے. اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ اس کو یہ سوچو گے کہ یہ ادارہ جو ہے پروموٹ کر رہا ہے. سوچ رکھتے ہیں, تو اس میں اسلام کی کیا پیروی ہے؟ تزکیہ نفس یہ ہے کہ بندہ اپنا خود محاسبہ کرے, وہ کیا کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. اب مثال ہے, ایک شخص سحری افطاری کا اہتمام کرتا ہے, یہی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر کسی کے بارے میں ایسی سوچ رکھی جائے, کسی کے بارے میں ایسا گمان کوئی شخص اپنے اندر کر لے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے, تو ہمیں دین اسلام اس سے بھی منع فرماتا ہے. یعنی کہ دکھاوا کوئی کرے نہ کرے اس کے دل کا معاملہ ہے, ہم اس کا دل پڑھ نہیں سکتے, اس لیے دین اسلامی کہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. جب خود کریں تو پھر تزکیہ نفس کریں, پھر محاسبہ نفس کریں کہ آیا میں یہ کس لیے کر رہا ہوں, کیا میری نیت دکھاوے کی تو نہیں, کیا میری نیت ریاکاری کی تو نہیں ہے, کیا میں اپنے اس عمل سے کچھ اپنے آپ کو سینے میں بسا رکھا ہے, دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. یاد محبوب کو بھائی, میں چاہوں گا جس طرح سے آپ نے یوتھ کے حوالے سے بات کری, قوموں کی بقا کے حوالے سے بات کری, خدمت انسانیت کے درس بھی ہم نے دیا ناظرین کو آپ کے اپنی K21 سر ٹرانسمیشن کی اسکرین کے توسط سے, تو آپ کی طرف سے بھی کوئی لاسٹ میسیج ناظرین کو کنوے ہو جائے. بس میں واپس دوبارہ یہی میسیج دینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ جتنا ہو سکتا ہے یہ ٹائم جو آپ کے پاس ہے اس کو خدا کی راہ میں اس کو صرف کرے, بنسبت یہ کہ بڑھاپے میں افسوس کرے کہ ایک بار مجھے جوانی واپس مل جائے, جو کہ بولتے ہیں جوانی دوبارہ آتی نہیں آتی. وہ تب افسوس کرنے سے اچھا ہے کہ آج آدمی اپنی ایفرٹس کر کے اپنی عاقبت کو سنوار لے کہ میں نے اپنی جوانی میں یہ کردار ادا کیا تھا جو آئندہ آنے والے دنوں میں میرے بچے بھی اس کام کو آگے لے کے کنٹینیو کریں. اپنی جو ہے وہ انکم کو کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جی ہم ایکسپینسز کو کے اوپر رونا روئیں. جی تو بیسکلی مقصد یہی ہے کہ جی اس کی مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہر گھر کے اندر یہ میسج پہنچے کہ جی ہر شخص پروڈکٹیو ہو گھر کے اندر. جو بچے 14 ایئر سے اوپر ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, وہ بھی اپنے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا یا اپنے فادر کا سپورٹ کریں ان کو انکم جنریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آج کل ملٹیپل ایکسپینسز ہو گئے ہیں لوگوں کے حالات زندگی میں, اور ہر تقریباً یہ تو فورن انوائرمنٹ ہوتا جا رہا ہے. گھر میں اگر 6 لوگ ہیں رہنے والے تو 6 میں سے 5 لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح سے مطلب سروائیو ہو رہا ہے مہنگائی کی اس مشکل حالات میں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر شخص گھر کے اندر انکم کر رہا ہوتا ہے, جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. چاہتا ہے
چاہتا ہے مقدر بنائے، جی چاہتا ہے مدینے کو جائے۔ The future is internet، ہر چیز اب انٹرنیٹ پہ ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ایرا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے ڈیجیٹل اسکلز کو کوشش کریں کہ اس کو پالش کریں، ٹھیک ہے، نئی چیزیں سیکھیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری انٹرنیٹ بھرا پڑا ہوا ہے، بے تحاشا ویب سائٹس ہیں جہاں فری کورسز بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو جائیں ایکسپلور کریں، اپنے اوپر کام کریں، یہ اسکلز اویل کریں، ٹھیک ہے۔ پاکستان اس وقت فری لانسنگ میں دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے ماشاءاللہ سے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہم یوتھ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، ناٹ اونلی یوتھ بٹ خواتین کے لیے بہت جانتے ہوئے، یاد ہوتے ہوئے پیتا ہے، کھاتا ہے یا پھر ہم بستری کر لیتا ہے، تو پھر ان تینوں صورتوں کے اندر جان بوجھ کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ایک اور سوال ذرا سا میں بات کہتے ہیں کہ بھولنے سے مراد کیا ہے؟ وضو کر رہا ہے ایک شخص، اب وضو کرتے کرتے وضو کے دوران ہی اس نے کلی کی جب، تو اس کے حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تو اس کو بھولنا کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ وضو کر رہا تھا، اسے یاد تو تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن پانی بائی مسٹیک اس نے جب وضو کے لیے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے تو پانی حلق میں اتر جاتا ہے، جی تو اس میں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس میں یہی لکھا ہے کہ بھولنا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ جی اب اس صورت میں اسے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اب یہ جب وضو کر رہا تھا تو اسے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اب جو یہ پانی اس کے حلق سے اترا ہے اس کو کہیں گے خطا، مسٹیک، اس سے خطا ہو گئی ہے، تو خطا ہونے کی وجہ سے اس کا جو پانی حلق سے اترا ہے تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھولے سے، مثال ہے وضو کر رہا تھا، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، اب اس نے اگر پانی پی لیا بھول کر تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر خطا کر کے ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زمانے کا